اور پھر جب مہینہ پورا ہوتا اور تنخواہ ملتی تو حضرت جو ہے والد صاحب کو پیسے دے کر کہتے سعید جاؤ لوگوں کا ادھار چکتا کراؤ۔ والد صاحب فرماتے ہیں میں نے بارہا اس کا مشاہدہ کیا تو میرے دل میں ایک بات آئی، دارالعلوم دیوبند کا صدر مدرس جب وہ اس حال سے گزر سکتا ہے کہ تنخواہ پورے مہینے کے لیے کافی نہیں تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں، ہماری کیا حقیقت ہے، ہمیں بھی اس حال سے گزرنا پڑے گا۔ اور اس دن میں نے طے کیا، تہیہ کیا کہ چاہے کسی بھی حال سے گزروں، کتنی ہی پریشانیاں آئیں، یہ جو لائن ہے اس لائن کو کبھی چھوڑوں گا نہیں۔ یہ اپنے استاذ کے احوال کو دیکھ کر تہیہ کیا تھا، ورنہ میرے پیاروں آپ جانتے ہو یہ حضرات علماء کرام بیٹھے ہیں، جانتے ہیں آدمی فارغ ہونے کے بعد پڑھانا شروع کرتا ہے، پھر شادی ہو جاتی ہے، جب شروع میں تنخواہ ملتی ہے اسے کافی محسوس ہوتی ہے، شادی ہو گئی تو کام چلتا ہے، مگر ہر سال نیا کیلنڈر چھپتا ہے، یہ 2019 کا بچہ، یہ 2020 کا بچہ، یہ 2021 کا بچہ، ہر سال نیا کیلنڈر چھپ رہا ہے۔ اب وہ تنخواہ ناکافی ہو جاتی ہے تو آدمی ہمت ہارتا ہے اور پھر ادھر ادھر ہاتھ پیر مارتا ہے اور 10 سال 12 سال پڑھانے کے بعد لائن چینج کر دیتا ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ لائن چینج کر دیتا ہے، وہ ہمت ہار جاتا ہے۔ والد صاحب فرماتے ہیں جب میں نے علامہ بلیاوی رحمہ اللہ کو اس حال سے گزرتے ہوئے دیکھا، میں نے اس وقت یہ طے کیا تھا کہ چاہے دنیا میں کسی بھی حالت سے گزروں میں یہ لائن نہیں چھوڑوں گا۔ جب دارالعلوم دیوبند کا صدر مدرس ان احوال سے گزر سکتا ہے تو میری کیا اوقات ہے۔ اور اللہ کے فضل سے وہ جو طے کیا تھا انہوں نے اسے پورا کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں برکت دی اور وہ خود بھی دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس بنے اور شیخ الحدیث بنے اور ان کا فیض پوری دنیا میں جاری ہوا، ہزاروں نہیں لاکھوں شاگرد ان کے تیار ہوئے۔ آپ کے اس ملک میں بھی لاکھوں شاگرد ہیں الحمدللہ۔ اس طریقے سے علم باقی رہے گا۔ اگر سارے ہمت توڑ دیں گے اور سبھی محنتوں کو چھوڑ دیں گے تو علم اصل حیات میں باقی رہے گا یا رفتہ رفتہ کم ہوتا چلا جائے گا؟ یقیناً وہ رفتہ رفتہ کم ہوتا چلا جائے گا اور ایک دن وہ آئے گا کہ کمان جاہلوں کے ہاتھ میں آئے گی، وہ دنیا کے بھی سردار بن جائیں گے، دینی معاملات میں بھی سردار بن جائیں گے اور لوگوں کی رہنمائی دین میں بھی کریں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس لیے میرے عزیزوں کمر ہمت کو کسو، پختہ ارادہ کرو، تہیہ کرو، عزم مصمم کرو کہ کسی بھی حالت سے گزروں، کسی بھی حالت سے دوچار ہونا پڑے، میں اپنے آپ کو قرآن و حدیث کا خادم بنا کر رکھوں گا، ہمیشہ قرآن و حدیث کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر کے رکھوں گا اور ہمیشہ قرآن و حدیث میں لگا رہوں گا۔ آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم کتابوں کے بجائے زیادہ توجہ موبائل پر دیتے ہیں۔ میرے سامنے میرے طلبہ بیٹھے ہیں، میں ان کو کہہ رہا ہوں میرے عزیزوں موبائل نہیں۔ اعز مکان فی الدنا سرج صابح وخیر جلیس فی الزمان کتاب۔ متنبی نے کہا
دنیا میں سب سے عزت کی جگہ گھوڑے کی زین ہے۔ آدمی لمبا چوڑا ہو، پگڑی باندھ کر گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں جائے تو ہر آدمی کی نظر اٹھے گی، چودھری صاحب جا رہے ہیں۔ آدمی مرسیڈیز میں اور بہترین سے بہترین کار میں بیٹھ کر جائے، کوئی نہیں دیکھے گا کون جا رہا ہے، لیکن گھوڑے پر شان سے جائے ہر آدمی نظر اٹھا کر دیکھے گا کہ نہیں۔ اعز مکان فی الدنیا سرج صابح، دنیا میں عزت کی جگہ گھوڑے کی زین ہے، پیٹھ ہے۔ وخیر جلیس فی الزمان کتاب، اور زمانے میں سب سے بہترین دوست کتاب ہے۔ اور میرے طلبہ جانتے ہیں، اگر کسی کا شعر ہو اور اس کے اندر کچھ گھسا دو، اپنی کوئی بات گھسا دو، تو اس کا نام ہے تضمین۔ متنبی نے کہا خیر جلیس فی الزمان کتاب، ہم تضمین کر سکتے ہیں، وشر جلیس فی الزمان جوال، بہترین دوست یہ کتاب ہے اور بدترین دوست یہ موبائل ہے۔ لہذا میرے عزیزو، کتابوں سے محبت کرو، اپنے اساتذہ کو پڑھو، اپنے اساتذہ کے اساتذہ کو پڑھو، انہوں نے علم دین حاصل کرنے کے لیے کن مشقتوں کا سامنا کیا ہے اس سے واقفیت حاصل کرو، اور پھر اپنے آپ کو تیار کرو کہ جس طرح ہمارے بڑوں نے، ہمارے اساتذہ نے، اساتذہ کے اساتذہ نے علم دین کے لیے مشقت برداشت کی، اپنے آپ کو خادم بنا کر رکھا، اپنے آپ کو وقف کر کے رکھا، ہم بھی انشاءاللہ اسی طرح اپنے آپ کو قرآن و حدیث کا خادم بنا کر رکھیں گے۔ یہ تو ہے حدیث کا سبق۔ اور اگلی بات اب عرض کروں، علم کے لیے سواری چاہیے۔ علم پھیلنے والی چیز ہے اور اسے پھیلانے کا حکم ہے، اور پھیلنے والی چیز کو چلنا ہوتا ہے اور چلنے والے کو سواری چاہیے۔ اور علم کی سواریاں تین ہیں، رجال یعنی علماء، کتابیں، اور لسان یعنی زبان۔ اگر پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا تو کیسے علم دین پھیلے گا؟ اور پڑھنے والوں نے اس کو محفوظ نہیں کیا، کتابیں تیار نہیں کی، تو بھی ان کی محنتیں ان کی زندگی تک رہیں گی، اور جب وہ دنیا سے جائیں گے ان کا علم ان کے ساتھ چلا جائے گا۔ اور اگر انہوں نے کتابیں لکھی ہیں تو قیامت تک لوگ استفادہ کریں گے، علم حاصل کریں گے۔ اور تیسری سواری ہے زبان۔ علم دین کی زبان کیا ہے؟ علم دین کی اصل زبان ہے عربی، مگر کیا قرآن کریم اور احادیث مبارکہ صرف عربوں کے لیے ہے یا عجم کے لیے بھی ہے؟ وہ تو عرب اور عجم سب کے لیے ہے، پر جب تک عربی میں عرب میں تھا عربی، اور جب عرب سے نکلا تو اس کو دو سواریاں ملی، پہلے فارسی اور بعد میں اردو۔ دو سواریاں ملی عرب سے نکلنے کے بعد، اولاً سواری ملی فارسی، عربی کے بعد قرآن و حدیث کی شرح و وضاحت میں سب سے زیادہ جو کام ہوا وہ فارسی میں ہوا۔ عربی میں تو ہونا ہی تھا، وہ تو اصل زبان ہے۔ عربی کے بعد سب سے زیادہ جو کام ہوا وہ فارسی زبان میں ہوا، اور اس کے بعد سواری بن گئی علم دین کی اردو۔ اردو میں سب سے زیادہ کام ہوا۔ ہمارے بزرگان دین
جن کے ساتھ ہم سب منسلک ہیں اور ہم اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں، ان کی زبان فارسی تھی کہ اردو تھی؟ اردو تھی، اور انہوں نے کام فارسی میں کیا یا اردو میں کیا؟ بس میرے پیارو، اگر یہ چاہتے ہو کہ ہم دیوبندی باقی رہیں اور دیوبندی مکتب فکر کو صحیح طرح جانیں اور صحیح منہج پر رہیں، تو ہمیں اردو سے پیار کرنا ہوگا، ہمیں اردو کو پڑھنا ہوگا۔ اپنے اکابرین کو پڑھے بغیر ہم دیوبندی نہیں رہ سکتے۔ امریکہ میں حضرت والی صاحب نور اللہ مرقدہ کے ساتھ تھا۔ ایک مجلس میں حضرت والی صاحب سے کچھ علماء ملنے آئے اور انہوں نے بات کہی کہ ہم اپنے بچوں کو اردو میں پڑھاتے ہیں، پھر عربی میں، پہلے اردو پڑھاتے ہیں پھر عربی پڑھاتے ہیں۔ بچوں پر ڈبل بوجھ پڑتا ہے، ان کی مادری زبان انگریزی ہے، اگر ہم ڈائریکٹ انگریزی میں پڑھا دیں تو کیا حرج ہے؟ ڈبل بوجھ، پہلے اردو پڑھو، اردو کو سمجھو، اور پھر عربی پڑھو، میزان پڑھو، علم الصیغہ پڑھو، ہدایہ پڑھو۔ بیچاروں پر ڈبل بوجھ پڑتا ہے، بیچ میں سے اردو ہٹا کر ہم انگریزی زبان ہی میں ڈائریکٹ ان کو کتابیں پڑھائیں تو کیا حرج ہے؟ والی صاحب نے کہا کوئی حرج نہیں، آپ انگریزی میں پڑھانا چاہو شوق سے پڑھاؤ، مگر میری بات یاد رکھنا، اگر تم اردو نہیں جانو گے، تمہاری نسل اردو نہیں جانے گی، تو تم ازہری تو بن سکتے ہو، تم مدنی تو بن سکتے ہو، مگر تم دیوبندی باقی نہیں رہو گے۔ یہ بہت قیمتی بات ہے، اگر آپ غور کرو۔ انہوں نے کہا تم سب کچھ بن جاؤ گے مگر تم دیوبندی باقی نہیں رہو گے۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ ہم دیوبندی باقی رہیں، اگر یہ چاہتے ہو کہ ہم وہ مکتب فکر جو دیوبند سے چل کر ہم تک پہنچا اس پر ہم برقرار رہیں، تو ہمیں اردو سے محبت کرنی پڑے گی، اپنے اکابرین کو پڑھنا پڑے گا۔ جب آدمی کسی کی کتاب کو پڑھتا ہے تو مصنف کا جو فکر ہے وہ منتقل ہوتا ہے۔ اگر اہل حق کو پڑھو گے تو وہ فکر منتقل ہوگا، اور گمراہ لوگوں کو پڑھو گے تو وہ فکر منتقل ہوگا، اور انگریزی کی کتابیں پڑھو گے تو وہ فکر منتقل ہوگا، اور اردو کی کتابیں پڑھو گے تو وہ فکر منتقل ہوگا۔ آدمی جسے بھی پڑھتا ہے وہ فکر منتقل ہوتا ہے۔ بس اگر یہ چاہتے ہو کہ دیوبندی اور علماء دیوبند کا فکر ہم میں منتقل ہو اور ہم اصل دیوبندی باقی رہیں، جس پر ہمارے بزرگ تھے، جس پر ہمارے اساتذہ تھے، جس پر ہمارے ماں باپ تھے، تو ہمیں اردو سیکھنی ہوگی اور اردو پڑھنی ہوگی۔ اگر ہم اردو نہیں جانتے تو ہمارے اکابرین نے کیا لکھا ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ آپ میری بات کو سمجھ پا رہے ہیں؟ اگر ہم نہیں پڑھتے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ اور ایک نسل کے بعد، دو نسل کے بعد، تین نسل کے بعد وہ سلسلہ جو ہمارے پاس آیا تھا وہ منقطع ہو کر رہ جائے گا، اور ہم بدعات کی طرف اور فرق ضالہ کی طرف منتقل ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میں آپ حضرات سے نہایت مؤدبانہ درخواست کر رہا ہوں، اپنے اکابرین کو پڑھنے کے لیے اردو کو سیکھنا ہے، اس لیے کہ اشاعت دین کی دوسری سواری یہ اردو ہے، اور ہم جس مکتب فکر کے ساتھ اور منہج کے ساتھ منسلک ہوئے ہیں ان کی زبان اردو تھی، انہوں نے کام اردو میں کیا ہے، ہمیں اسے پڑھنا ہوگا۔
مجھے جو موضوع دیا گیا تھا اس موضوع کے ایک جز کو تو میں نے یہ بیان کیا کہ علماء کی ذمہ داری کیا ہے، اپنے اکابرین کی طرح محنتیں کریں، اور بنیادی فریضہ کیا ہے، اپنے بڑوں کا جو منہج ہے اس کی حفاظت کریں، اور بڑوں کے منہج کی حفاظت کے لیے بڑوں کی جو زبان تھی اس زبان کو پڑھنا، ان کی کتابوں کو پڑھنا ضروری ہے۔ میرے والد نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ اب دیوبند کے وایا قرآن و حدیث کی جو تشریح ہو رہی ہے صرف وہی معتبر ہے۔ دیوبند کے وایا یعنی علماء دیوبند نے اور علماء دیوبند کے منہج پر دنیا بھر میں جو علماء پھیلے ہوئے ہیں وہ جو قرآن و حدیث کی تشریح کر رہے ہیں وہی معتبر ہے، وہ افراط و تفریق سے پاک ہے۔ اس لیے میں کافی وقت ہو گیا، مجھے جو وقت دیا گیا تھا وہ وقت بھی مکمل ہو گیا، اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں اور اس درخواست کے ساتھ ختم کر رہا ہوں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دیوبندی ہم باقی رہیں، علماء دیوبند کے ساتھ ہم جڑیں، تو ہمیں ان کی زبان سے بھی محبت کرنی ہوگی، ہمیں ان کی کتابیں بھی پڑھنی ہوں گی، اور جب ہم ان کی کتابیں پڑھیں گے تو وہ فکر ہماری طرف منتقل ہوگا۔ یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں اور یہ ہمارا فرائض منصبیہ ہے۔ مثال کے طور پر احادیث کو علماء دیوبند کس طرح شوٹ آؤٹ کرتے ہیں، بظاہر روایتیں آپس میں متعارض ہوتی ہیں تو علماء دیوبند ان روایتوں کو شوٹ آؤٹ کس طرح کرتے ہیں، اس کی تشریح کیسے کرتے ہیں، یہ تو ہم جب ہی جانیں گے جب ہم علماء دیوبند کی کتابوں کو پڑھیں گے۔ اگر ہم نے ان کو پڑھا نہیں تو کیسے ہم اس منہج کو سمجھ پائیں گے؟ اس لیے حضرات علماء کرام سے اور بالخصوص طلبہ الزام سے میری درخواست ہے کہ اپنے بزرگوں کی طرح، اپنے اساتذہ کی طرح، اپنے اکابرین کی طرح کمر ہمت کسیں، اپنے آپ کو قرآن و حدیث کو سیکھنے کے لیے وقف کر ڈالیں، اور پھر یہ طے کریں کہ کسی بھی مرحلے سے گزریں ہمیشہ قرآن و حدیث کے خادم بن کر رہیں گے، اور اس کے لیے جو کام ضروری ہے ضرور اس کو انجام دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔